بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں جو ہمارا جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو موضوع ہم نے اس وقت ڈسکس کرنا ہوتا ہے پروگرام کی ابتدا میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایثار اور قربانی۔ اور فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپا دھاپی جسے ہم کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی ہے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ نہ صرف اپنے خانوادے کے لیے، اپنے قریبی جو اعز و اقربا ہیں ان کے لیے اظہار و قربانی کا ثبوت دیتے تھے، بلکہ محلے سے ہٹ کر، جو علاقے سے ہٹ کر پھر پوری ریاست میں اس کا آپ سمجھیے کہ چلن ہوا کرتا تھا۔ یہ تہذیب کا حصہ ہے، خاص طور پہ اسلامی تہذیب جو ہے، مسلمان تہذیب جو ہے، اس کا یہ ایک ایسا زرعی اصول ہے، ایسا ایک ستارہ ہے جس سے پوری دنیا روشنی لیتی ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ سے جو ہمیں ملتے ہیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ملتے ہیں کہ انسانی جو عقل ہے، انسانی شعور جو ہے، جسے کہیے کہ وہ اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا برگزیدہ یہ ہستیاں تھیں، اور دنیا جسے کہیے کہ آج جو جس نہج پہ آ گئی ہے، جس کنارے پہ آ گئی ہے، جتنی خود غرضی کا ہم لوگ آج مظاہرہ کرتے ہیں، اور اب خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ اب یہ خود غرضی جو ہے یہ اپنے گھروں میں بھی نظر آتی ہے۔ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اب 18 برس کا ہو گیا ہوں، اب میری ایک اپنی زندگی ہے، اب آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اپنے حقوق کی تو وہ بات کرتا ہے مگر اپنے فرائض کا ذکر نہیں کرتا ہے، کجا کہ یہ کہ اظہار و قربانی جو ہے وہ ہمارا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا، اور ایسا ترہ امتیاز ہوتا تھا جس سے معاشرے میں ایک بھائی چارے کی، ایک بھلائی کی، ایک محبت کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ایک ایسا آپ سمجھیے کہ ایسا خوبصورت اور ایک ایسا محبت کرنے والا معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ جو کسی بھی سلطنت کا، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی علاقے کے لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے۔ ایثار اور قربانی یہ دو ایسے لفظ ہیں، دو ایسے جذبے ہیں جن کے اوپر انسانیت کو فخر ہوا کرتا ہے۔ ایثار اور قربانی ایک ایسی چیز ہے، بلکہ بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندریا، یہ ایک شیرنی جو ہے وہ اپنے بچے کو منہ میں ڈال کر لے کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو خوراک کا انتظام کرتی ہے، یہ چڑیا اپنے بچے کے لیے لا کر چونچ میں اس کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بھوک رکھ کر اور پھر اس کے لیے وہ اہتمام اور انتظام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب جانوروں تک میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو انسان تو بہت ہی اعلیٰ شے ہے، انسان تو بہت ہی عرفہ ہے، انسان تو بہت ہی ممتاز ہے، انسان تو بہت ہی بلند ہے۔ انسان میں تو ضبط کی ایک ایسا جوہر باری تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ ضبط کے طفیل خود بھوکا رہ سکتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلا سکتا ہے، خود پیاسا رہ سکتا ہے، دوسرے کو پانی پلا سکتا ہے، خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دوسرے انسان کی، ہزاروں انسانوں کی، لاکھوں کروڑوں انسان کی جان بچا سکتا ہے۔ سو ایثار و قربانی جو ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ دین کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن و سنت جو ہے اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اس پر ہم علماء کرام سے بات کریں گے، مگر اس وقت ہوا ہے تلاوت اور تفسیر کا۔ بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئیں اور اسی حوالے سے ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ترجمہ ہو چکا. قرآن کریم کے اندر ان آیتوں میں خالصتاً صبر، تقوی اور استحکام اور استقامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. فرمایا کہ جو شخص صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اسے عطا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے مراد وہ کیفیت اور وہ حالات ہیں کہ جب انسان پر کوئی تکلیف، کوئی غم یا کوئی ماحول یا یوں سمجھیے کہ حالات کی سختی گزرے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو. مثال کے طور پر اس کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی دوست، یا یوں سمجھیے کہ ہمارا کوئی قریبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے. موت برحق ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف واپس جانا ہے. اس کے غم میں اگر انسان غم زدہ ہو اور تکلیف کا اظہار کرے اور اس کو قرار نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر حاصل کرو، اور صبر کا مقام یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. چنانچہ تقوی اور صبر یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی کیفیت کی دو منزلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر اس لیے کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، اس کا پھل بھی عطا فرماتے. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ صبر اس لیے نہ کرنا کہ اس کے بدلے میں یہ نیت رکھو کہ جس پر صبر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دے. ہاں، دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں صبر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کا صلہ عطا فرما اور صلے کی وہ کیفیت عطا فرما کہ میرے دل سے اس کا غم اور اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مجھے صبر اور تقوی کی منزل عطا فرما. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، خواتین و حضرات، یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں
آخرت میں تو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومن کے لیے دنیا بھی آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صبر اور تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خیر اطفال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو جسے کہتے ہیں بیڈ ٹائم سٹوریز جیسے ہیں، اس طریقے سے لازم بات ہے کہ سٹوریز وہ نہیں ہیں جو بچوں کو جسے کہیے کہ اس طرح کی انفرادیت سکھائیں جس میں وہ دوسرے کو بالکل درگزر کر دیں، یا جس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ رد کر دیا جائے اور پہلے میں والا جو فلسفہ ہے وہ بچوں کو سکھایا جائے۔ یہ اس طرح کی سٹوریز ہیں جو ہمارے بیڈ ٹائم سٹوریز ہونی چاہیے، جس میں ایک اچھی نسل جو ہے اس کے پروان چڑھانے کے سارے امکانات جو ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ناظرین، اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ باقی پروگرام بھی دیکھیے مگر یہ پروگرام خاص طور پر خود بھی دیکھیے اور یہ اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں، چونکہ بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ جس طریقے سے اس پر محنت کرتا ہے، بچوں پر محنت کرتا ہے، کارٹونز کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے اور دیگر ایون اب تو جو بچوں کے جو گیجٹس ہیں، جو گیمز ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ڈالا جاتا ہے کہ جو بھی ویسٹ کا فلسفہ ہے اس کے مطابق بچوں کی تربیت ہو سکے۔ تو جو ہمارا فلسفہ ہے ہمیں اپنے فلسفے کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فیس بک پر یہ کہانیاں آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں یقیناً۔ اور میں تو سچی بات ہے کہ مجھے خود بعض اوقات ان کہانیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میں خود اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، چونکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے اور اس بچے کو کبھی مرنے نہیں دینا چاہیے۔ بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف۔ السلام علیکم، یہ آپ ایک ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے خیر اطفال، جس میں ہم بہت ہی مزے کی کہانی سنتے ہیں۔ اور یہ کہانی کون سناتا ہے؟ اویس بھائی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، زبردست، بہترین۔ میرا نام یاد نہیں آ رہا تھا، اتنے میں نے اسے یاد کروایا اور یہ نام بھول گیا۔ آپ نے بس مجھے 2 بار ہی بتایا ہے۔ تو 2 بار میں تو یاد ہو جانا چاہیے نا۔ 3 بار میں ہوتا ہے۔ چلو 3 بار میں چلو کوئی بات نہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پروگرام خیر اطفال ہے، اس میں ہم کہانی سنتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ مزے کی کہانیاں سنتے ہیں، ان سے اچھے سبق لیتے ہیں۔ تو آج کی کہانی شروع کریں؟ جی۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ بھی ہے ایک گاؤں کی، ٹھیک؟ اور اس گاؤں کے اندر ایک بچہ تھا، چلو اس بچے کا نام رکھتے ہیں حسان۔ تو وہ حسان جو تھا، وہ بچہ جو تھا وہ چرواہا تھا۔ چرواہا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں اور وہ بکریوں کو، بھیڑوں کو لے کر جاتا ہے گھاس کھلانے کے لیے، گھاس چرانے کے لیے۔ بالکل صحیح، پہاڑ پہ۔ تو وہ بھی بچہ چرواہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ روزانہ کیا کرتا تھا؟ روزانہ اپنی بہت ساری بکریوں کو لیتا تھا اور لے کر چلے جاتا تھا باہر اور بکریاں چراتا تھا، اور پھر اس کے بعد شام کو واپس اپنے گھر پہ آ جاتا تھا۔ تو اب اگر آپ کبھی بھی ایک ہی کام بار بار کر رہے ہو، روزانہ ایک ہی کام کر رہے ہو، بور ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کون سا کام کر کے بور ہوتی ہیں؟ پڑھ کے بور ہو جاتی ہیں۔ ارے بھائی، پڑھنا تو بڑا اچھا کام ہے۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ بھی بور ہو جاتا تھا، روزانہ ایک ہی کام کرتا ہے، روزانہ اپنے جو ہے وہ بکریوں کو لے کر جا رہا ہے، روزانہ ان کو گھاس چرا رہا ہے، اور جو بکریاں ہیں وہ سارا دن کیا بولتی رہتی ہیں؟ تو روزانہ کوئی شخص یہ سنتا رہے تو بور ہو ہی جائے گا نا۔ تو جب وہ کان پک جائیں گے، میں تو بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ آپ بیٹھے ہی بور ہو جاتی ہو؟ ارے تو آپ کھڑی ہو جاؤ، ایسا کرو، پھر آپ بور نہیں ہوگی۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ بور ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ بور ہوا تو اس نے سوچا ایک آئیڈیا لڑایا جائے، اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا۔ وہ اوپر چڑھا پہاڑ کے اور وہاں پر جا کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی بچاتا کیوں نہیں؟ شیر آ گیا ہے یار، شیر، گاؤں والو بچاؤ نا، بچاتے کیوں نہیں؟ ارے کہاں ہے شیر بیٹا؟ بتاؤ کہاں ہے شیر؟ جلدی بتاؤ، میں اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ کیا لینے آیا یہاں وہ؟ ہاں بیٹا بتانا، کہاں ہے شیر؟ وہ رہا شیر، وہ دیکھو کہاں ہے؟ پاگل بنا دیا۔ دیکھا کیسا پاگل بنایا بھائی نے۔ تو جب گاؤں کے لوگوں نے یہ سنا
تو ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ کتنی بری بات ہے, آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا, ایسے ہم اپنے کام کر رہے تھے اتنے امپورٹنٹ, اور آپ نے جب شور مچانا شروع کیا تو ہم سب کام چھوڑ کر آ گئے اور ہم سمجھے کہ یہاں پر شیر آ گیا ہے, ہم تمہیں بچائیں گے. نہیں, مارا نہیں, انہوں نے سمجھایا کہ بھئی دیکھو ایسے مت کرنا. نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ وہ جب بچہ بکریاں چرانے کے لیے گیا تو پھر اچانک اس کے ذہن میں وہی آئیڈیا پھر سے آیا. اس نے سوچا کل تو میں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا, آج پھر بناتا ہوں. تو پھر اس نے کیا کیا, پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کیا شور مچانے لگا, شیر آیا, شیر آیا. بچاؤ بچاؤ گاؤں والوں, بچاؤ بچاؤ یار, بچاؤ شیر آ گیا, بچاؤ نا. ارے بچاتا کیوں نہیں, کوئی بچاؤ, کوئی شیر کھا رہا ہے مجھے, بچاؤ یار. ارے بچاؤ نا, بچاؤ, ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کہاں ہے شیر؟ ہاں ایک بار پھر پاگل بنا دیا چاچا, پاگل بنا دیا, پاگل بنا دیا, پاگل بنا دیا, پاگل بنا دیا, پاگل بنا دیا. بالکل. اب جب اس نے شیر آیا کیا, یہ شیر آیا, شیر آیا. ٹائیگر ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, چلو اس ٹائیگر کو ہم ایسے مت کرو, یہ کاٹ واٹ لے گا بھائی, ایسے نہ کرو, نا ایسے نہیں بھائی. تو کیا ہوا کہ جب اس نے پھر شور مچایا تو پھر لوگوں نے آواز سنی اور پھر سارے لوگ واپس بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے کہ بھائی کیا ہوا, کہاں پر ہے شیر, کہاں پر ہے شیر. تو پھر اس نے کیا کیا, پھر ہنسنا شروع ہو گیا کہ میں تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا. اب تو لوگوں کو بہت غصہ آیا. سب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے, تم نے کل بھی ہمیں بیوقوف بنایا تھا, آج بھی ہمیں بیوقوف بنایا, تو اس طریقے سے تو بہت غلط ہے, تم ہمارے ساتھ ایسا مت کرو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں نے تو بیوقوف بنا دیا. تو وہ گاؤں کے لوگ واپس چلے گئے. اب جب وہ واپس گئے تو اگلے دن کیا ہوا کہ پھر وہ شخص, وہ بچہ جو تھا, اگلے دن پھر گیا اپنی بکریاں چرانے کے لیے, اور اس نے سوچا کہ آج پھر میں یہ کام کروں گا, آج میں پھر سب لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا. لیکن کہانی سنی بھی ہے, ویری گڈ. ہاں, اس دن کیا ہوا, اصلی میں شیر آ گیا, اور جب اصلی میں شیر آیا تو اس بچے نے کیا شور مچایا, شیر آ گیا گاؤں والوں, شیر آ گیا.